بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہسٹری آف انگلش لینگویج انگلش 501 کے نیکسٹ لیسن کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور نیکسٹ لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 4. اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس, ہسٹری آف انگلش لینگویج انگلش 501 کے لیسن نمبر 4 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو انگلش لینگویج, انگریزی زبان کا تعارف. ٹاپک 016, واٹ از انگلش؟ انگلش کیا ہے؟ دا امپورٹنس آف انگلش لینگویج, انگریزی زبان کی اہمیت. It seems sensible to begin an exploration of the English language by determining what we mean by English. یہ بڑی سمجھداری کی بات دکھائی دیتی ہے انگریزی زبان کو دریافت کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ ہم یہ جان سکیں کہ انگلش کا مطلب کیا ہے. یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ انگلش جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے, تو پھر ہم انگریزی زبان کو ایکسپلور کرنے کی طرف چلیں. If you want to study its development, its uses and its status, اگر آپ اس کی جو تشکیل یا اس کی جو ترقی یا اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے استعمال کو اور اس کے مرتبے کو کہ اس کا مرتبہ ورڈ کی جو دوسری لینگویج ان میں کیا ہے, اٹس ورتھ کلیریفائنگ ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. تو یہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا. You probably get on perfectly well on a day-to-day basis without ever having to reflect on what exactly comprises the language. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روٹین میں جو روزمرہ کی آپ کی روٹین ہے اس میں بالکل کامل اور پرفیکٹ ہوں, اور آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ یعنی آپ لینگویج کو استعمال تو کرتے ہیں اور اس میں ورک بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ لینگویج کس طرح سے بنی, زبان کس طرح سے بنی. یعنی ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی روٹین میں اور اس کو بالکل عام روٹین میں لیتے ہیں, اور یہ کس طرح سے بنی اور یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. Probably many of you use it on a daily basis for various purposes. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے مختلف مقاصد کے لیے اس کو روزمرہ استعمال میں لاتے ہوں. In other words, speaking and reading English is something you just do. دوسرے لفظوں میں کہ انگلش کو بولنا اور انگلش کو پڑھنا ایک ایک روٹین کا روزمرہ کا کام ہے جو آپ کرتے ہیں, اور آپ کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ انگلش جو ہے وہ کس طرح سے بنی, کہاں سے آئی, کیا ہے. This is how Dr. Johnson defined it in his Dictionary of the English Language. اور ڈاکٹر جانسن نے اس کو ڈیفائن کیا, اس کی تعریف کی اپنی ڈکشنری میں انگریزی زبان کی. composed back in the mid 18th century, جو اس نے ترتیب دی, بنائی, جو ڈکشنری تھی وہ بنائی مڈ 18th سینچری میں, 18ویں صدی کے وسط میں. تو اس نے جو اپنی ڈکشنری بنائی ڈاکٹر جانسن نے, اس میں بتایا انگلش جو ہے نا یہ ایڈجیکٹیو ہے بلانگنگ ٹو انگلینڈ, اور اس کا مطلب ہے انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی یا انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا. انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے زبان کو یا اس کے باشندے کو ہم انگلش کہیں گے. دینس انگلش از دا لینگویج آف انگلینڈ. لہٰذا اس کا مطلب ہوا کہ انگلش انگلینڈ کی زبان ہے. آف کورس ان ٹوڈیز ورلڈ انگلش از مچ مور دین دس. اور کوئی شبہ نہیں کہ آج کی دنیا میں انگلش اس سے کہیں آگے ہے. انگلش ہیز اسپریڈ ایکسٹینسولی ان دی 2.5 centuries سنس جانسنس ٹائم. تو جانسن کے ٹائم کو گزرے 2 سے 2.5 صدیاں گزر چکی ہیں, اور انگلش بہت حد تک پھیل چکی ہے, کئی گنا پھیل چکی ہے. ماڈرن ڈکشنریز موسٹلی augment Johnson's definition by adding something about its global scope. جو جدید ڈکشنریاں ہیں, لغت کی کتابیں ہیں جدید, موسٹلی augment Johnson's definition, وہ جانسن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں. augment اضافہ کرنا, by adding something about its global scope, اس کا جو گلوبل سکوپ ہے, عالمگیر اہمیت ہے اس کے حوالے سے جو تعریف ہے جانسن کی, اس میں جو جدید ڈکشنریز ہیں وہ اس میں اضافہ کر دیتی ہیں. جب چیمبرز ڈکشنری 11th ایڈیشن, چیمبرز ڈکشنری ہے, بڑی مشہور ڈکشنری ہے, اس کے 11th ایڈیشن میں کہا گیا ہے جرمینک لینگویج اسپوکن ان دی برٹش آئلز USA موسٹ پارٹس آف دی کامن ویلتھ. تو چونکہ اس نے ڈاکٹر جانسن نے تو یہ کہا تھا کہ انگلینڈ میں بولی جانے والی زبان, تو جدید ڈکشنری میں جو چیمبرز ڈکشنری ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جرمینک لینگویج ہے, یعنی جرمینک نسل سے رکھنے والی زبان ہے, اسپوکن ان برٹش آئلز
برطانوی جزیروں پر بولی جاتی ہے, یو ایس اے میں بولی جاتی ہے, موسٹ پارٹس آف دی کامن ویلتھ ETC, اور دولت مشترکہ کے اکثر علاقوں میں. کامن ویلتھ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انگلینڈ نے حکومتیں کی, جن میں انڈو پاکستان بھی شامل ہے. دا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ایکسٹینڈز دس سلائٹلی فردر, اور جو آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ہے یہ بھی مقبول ترین ڈکشنری ہے, یہ مزید اس میں اضافہ کرتی ہے آف آر ریلیٹنگ ٹو دی ویسٹ جرمینک لینگویج اسپوکن ان انگلینڈ اینڈ آلسو یوز ان مینی ویرائٹیز تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو یہ کیا کہتی ہے کہ آف آر ریلیٹنگ ٹو ویسٹ جرمینک لینگویج, یعنی ویسٹ جرمینک لینگویج سے تعلق رکھنے والی زبان, مغربی جرمینک زبان اسپوکن ان انگلینڈ جو انگلینڈ میں بولی جاتی ہے, اینڈ آلسو یوز ان مینی ویرائٹیز, اور بہت ساری اشکال میں, بہت ساری اقسام میں, تھرو آؤٹ دی ورلڈ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. یعنی انگلینڈ میں جو زبان بولی جاتی ہے اس سے تھوڑا تھوڑا اختلاف کے ساتھ, ڈفرینس کے ساتھ, مختلف قسم کی اس کے جو لہجے ڈائلیکٹ ہیں پوری دنیا میں بولے جا رہے ہیں. آل دیز ڈیفینیشنز لنک دی لینگویج ود دی پیپل. یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ زبان کو لوگوں کے ساتھ جوڑتی ہیں. ہو اسپیک اٹ, جو اس کو بولتے ہیں, نو اب, اور ہو اسپوک اٹ ان دا پاسٹ, یا ماضی میں جو بولتے تھے. تو اوپر جتنی بھی ڈیفینیشنز آئی ہیں اس میں ماضی میں زبان کو جوڑا گیا لوگوں کے ساتھ, قدیم زمانے میں جو اسپیکر تھے لینگویج کے, انگلش لینگویج کے, یا موجودہ زمانے میں جو انگلش اسپیکنگ کرتے ہیں تو لینگویج کو لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا. آل آر سوشل ڈیفینیشنز آف دی لینگویج ڈسکرائبنگ اٹ ناٹ ان ٹرمز آف اسٹرکچر. تو یہ ساری کی ساری سماجی تعریفیں ہیں, یعنی معاشرے سے لنک کی ہوئی زبان کے حوالے سے تعریفیں ہیں, اور یہ جو زبان کا اسٹرکچر ہے, اس کی جو ساخت ہے, اس کے حوالے سے یہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتی, بلکہ معاشرے کے ساتھ جو اس کا جڑاؤ ہے اس کے حوالے سے بات کرتی ہیں. بٹ ان ٹرمز آف کمیونٹیز, اور یہ جو معاشرے ہیں, کمیونٹیز ہیں, قومیں ہیں, ان کے ساتھ جو انگلش زبان کا جڑاؤ ہے اس کے حوالے سے اس کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں. سو دی لینگویج ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز این ایبسٹریکٹ اینٹیٹی. تو جو لینگویج ہے یہ ایک خیالی چیز نہیں ہے, تصوراتی چیز نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ پیپل ایکچولی یوز. یہ حقیقت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو لوگ استعمال میں لاتے ہیں. تو یہ تو ایک ایکسٹینسو ڈیفینیشن ہو گئی انگلش کی. اگلا ٹاپک ہے 017 انگلش ہوز لینگویج, انگریزی کن کی زبان ہے. ان دس ٹاپک دا فالوئنگ پوائنٹس آر ڈسکسڈ. اس ٹاپک میں درج ذیل نکات پر بحث کی جائے گی. تو پہلے نمبر پہ ہے ہو آر دی اوریجنل اسپیکرز آف انگلش اینڈ ہو آر دی اسپیکرز نو. انگریزی کے جو حقیقی بولنے والے تھے وہ کون تھے, اور اب اس کے بولنے والے کون ہیں. ہوز لینگویج از اٹ, یہ کن کی زبان ہے. انگلش پیپل اسپیک اٹ بٹ دیٹ از ناٹ دی ایگزیکٹ آنسر. انگریز لوگ اس کو بولتے ہیں لیکن یہ اس کا درست جواب نہیں ہے. ایز اٹ از اسپوکن ان مینی پارٹس آف دی ورلڈ, کیونکہ یہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں بولی جا رہی ہے. دا انگلش اسپیک اٹ, انگریز اس کو بولتے ہیں, یس ہاں, بٹ ہو ایلس اسپیک اٹ, لیکن اور کون اس کو بولتے ہیں. A growing perception is that Englishes know the words lingua franca that operates as a means of communication for people across the globe. A growing perception, ایک عام نظریہ یہ ہے, Englishes know the words lingua franca, کہ انگریزی دنیا کی بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. lingua franca کا مطلب ہے بین الاقوامی زبان. تو ایک عام نظریہ یہ بن چکا ہے کہ انگریزی دنیا کی بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. that operates as a means of communication, جو اطلاعات کا ذریعہ ہے, کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے, رابطے کا ذریعہ ہے, فار پیپل لوگوں کے لیے, اکراس دی گلوب پوری دنیا میں, ہو ڈو ناٹ شیئر اے مدر ٹنگ, جو مقامی زبان ہے, ان کی مادری زبان ہے, اس میں اپنے خیالات کو شیئر نہیں کرتے. اینڈ لیو ان اے گلوبلائز سوسائٹی, اور وہ ایک بین الاقوامی معاشرے میں رہتے ہیں. مے بی دا لینگویج آف انگلینڈ, ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ انگلینڈ کی زبان ہے. انگلش پیپل اسپیک اٹ, انگریز اس کو بولتے ہیں. اٹ از اسپوکن ان مینی پارٹس آف دی ورلڈ, لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کے کئی حصوں میں بولی جا رہی ہے. ہو اونز اٹ, کون اس کے مالک ہیں. سم باڈی ہو از بورن ان انگلینڈ. وٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ڈز ہی ہیو, کوئی شخص جو انگلینڈ میں پیدا ہوا اس کا تجربہ انگریزی کے حوالے سے کیسا ہے. ڈو یو لرن اٹ ایز یور نیٹو لینگویج اور سیکنڈ لینگویج, کیا آپ اس کو یعنی یہ ہمیں کویشچن کر رہے ہیں یا جو بھی اس کا ریڈر ہے اس مضمون کا, کہ کیا یہ آپ کی نیٹو لینگویج ہے یا آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے. تو یقیناً ہماری پاکستانیوں کی یہ سیکنڈ لینگویج ہے.
کیونکہ یہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے. کمپیئر دس ایکسپیرینس ود دی پیپل ہو آر براٹ اپ ان انگلینڈ. اب یہ جو تجربہ آپ کرتے ہیں اس کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو انگلینڈ میں پیدا ہوئے. ہاؤ ڈز اٹ شیپ اینڈ فارم دیئر آئیڈینٹیز. تو انگریزی زبان نے کس طرح سے ان کی شناخت کو شکل دی اور ان کی شناخت بنائی. تھنک آف یور آئیڈینٹی اینڈ ادرز آئیڈینٹی. آپ اپنی شناخت کے بارے میں سوچیں اور دوسروں کی شناخت کے بارے میں سوچیں. ویریس ڈائلیکٹس ڈیسائڈ ناٹ اونلی یور آئیڈینٹی بٹ آلسو ادرس. مختلف قسم کے جو لہجے ہوتے ہیں زبان کے وہ نہ صرف آپ کی شناخت کو بلکہ دوسروں کی شناخت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا بولنے والا ہے. فار ایگزامپل امریکن انگلش, امریکہ میں جو انگلش بولی جاتی ہے وہ فوراً پہچانی جاتی ہے. آسٹریلین انگلش, آسٹریلیا میں بولی جانے والی انگلش فوری پہچانی جاتی ہے. آئرلینڈ انگلش اور آئرش جو انگلش ہے وہ بھی فوراً پہچانی جاتی ہے. جب مختلف قسم کے لوگ انگلش بولنے والے اکٹھے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص امریکن ہے, یہ شخص آئرلینڈ کا رہنے والا ہے, یہ آسٹریلیا کا, یہ انڈیا کا, یہ پاکستان کا. ویدر یو بلانگ ٹو این اپر کلاس اور لوئر کلاس. آپ کا تعلق اپر کلاس سے ہے یا لوئر کلاس سے ہے. یور لینگویج ول آلسو ڈیسائڈ دس کویسچن. تو آپ کی لینگویج, آپ کا لہجہ اس بات کو بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کا تعلق کس قسم کے امیر لوگوں سے ہے, غریب لوگوں سے ہے, اپر کلاس سے یا لوئر کلاس سے ہے. ٹاپک 01 ویئر از انگلش اسپوکن ٹوڈے. آج انگریزی کہاں کہاں بولی جا رہی ہے. ٹوڈے انگلش از دا سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ پاپولر مدر ٹنگ ان دی ورلڈ. دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر مقبول مدر ٹنگ کے طور پر مادری زبان کے طور پر انگریزی آج موجود ہے. ود این ایسٹیمیٹڈ 350 to 400 ملین نیٹو اسپیکرز. اور اس کے مدر ٹنگ کے طور پہ, مادری زبان کے طور پہ بولنے والے جو مقامی اسپیکر ہیں اس زبان کو بولنے والے وہ 350 سے 400 ملین تک ہیں. بٹ کریوشیلی اٹ از آلسو دی کامن ٹنگ فار مینی نان انگلش اسپیکرز اوور دی ورلڈ. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو نان انگلش لوگ ہیں ان کی بھی مشترکہ زبان بن چکی ہے. یعنی جہاں کی زبان مدر ٹنگ نہیں ہے, ان کی مادری زبان انگلش نہیں ہے, کوئی اور زبان ہے جیسے پاکستان میں, ہندوستان میں, تو وہاں کے لوگوں کی بھی یہ مشترکہ زبان بن چکی ہے انگلش. A quarter of the globe's population, دنیا کی چوتھائی آبادی, میں بھی 1.5 to 2 billion people can understand it. 1.5 سے 2 بلین لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. Best recent estimates of first languages suggest that Mandarin Chinese has around 800 to 850 million native speakers. فرسٹ لینگویج کے حوالے سے جو ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں اس کے مطابق مینڈرن چائنیز ایک ایسی زبان ہے جس میں جو نیٹو سپیکر ہیں, مقامی بولنے والے, وہ 800 سے 850 ملین ہیں. یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے, 800 سے 850 ملین جو مینڈرن چائنیز بولتے ہیں, اور مینڈرن چائنیز نیٹو لینگویج ہے. یعنی یہ انگلش کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے. وائل انگلش اینڈ اسپینش بوتھ ہیو اباؤٹ 330 to 350 ملین ایچ. تو انگلش زبان ہے, اس کے جو بولنے والے وہ 330 to 350 ملین ہے. اسی طرح اسپینش لینگویج ہے, اس کو بولنے والے بھی 330 سے 350 ملین ہے, جو کہ مینڈرن چائنیز کے مقابلے میں ہاف سے بھی کم ہے. لیکن اب ہم امپورٹنس دیکھیں گے کہ انگلش کی امپورٹنس کیا ہے. ٹاپک 019 فیکٹس اینڈ فگرز اباؤٹ انگلش لینگویج. انگریزی زبان کے حوالے سے حقائق اور اعداد و شمار. اوور 400 ملین پیپل یوز دی انگلش ووکیبلری ایز اے مدر ٹنگ. 400 ملین کے قریب لوگ انگریزی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں, انگلش ووکیبلری کو استعمال کرتے ہیں ایز اے مدر ٹنگ, مادری زبان کے طور پر. اونلی سرپاسڈ ان نمبرس, اور یہ اپنی تعداد کے لحاظ سے سبقت لے جاتے ہیں, بٹ ناٹ ان ڈسٹریبیوشن بائی اسپیکرز آف دی مینی ورائٹیز آف چائنیز. اگر ہم چائنیز ورائٹیز کو دیکھیں, لینگویج کو دیکھیں, تو ان کے سپیکر کی تعداد زیادہ ہے, لیکن دنیا میں انگریزی بولنے والوں کی تعداد چینی بولنے والوں سے بھی زیادہ ہے. اوور 700 ملین پیپل اسپیک انگلش ایز اے فارن لینگویج. 700 ملین سے زیادہ لوگ انگریزی زبان کو فارن لینگویج کے طور پہ بولتے ہیں. تو یہ انگریزی زبان کے 330 سے 350 نیٹو سپیکر ہیں, تو 700 ملین سپیکر اس کو فارن لینگویج کے طور پہ بولتے ہیں. تو پھر یہ چائنیز سے تعداد بڑھ گئی. جو چائنیز لینگویج ہے مینڈرن لینگویج وہ 850 ملین ہے, تو جو نیٹو لینگویج بولنے والے 330 سے 350 ہیں انگلش کو, لیکن اس کے مقابلے میں 700 ملین پیپل
speak English as a foreign language. Did you know that all of the world's languages, over 2700, English is arguably the richest in vocabulary, and that the Oxford English Dictionary lists about 5 lakh words, and there are a 500,000 technical and scientific terms still are uncatalogued. تو دنیا میں 2700 زبانیں ہیں، ان میں سے انگلش سب سے زیادہ رچ ہے ووکیبلری میں، یعنی ووکیبلری کے الفاظ سب سے زیادہ انگریزی زبان میں پائے جاتے ہیں. جو آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ہے اس کے اندر 5 لاکھ الفاظ ہیں، اینڈ دیر آر اے 500,000 ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک ٹرمز، اور آدھے ملین کے قریب یعنی 5 لاکھ کے قریب ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ٹرمز ایسے ہیں جو ان کیٹلاگڈ ہیں، جن کی ابھی تک فہرست ہی نہیں بن سکی، جس کو ڈکشنری میں شامل ہی نہیں کیا گیا. تو 5 لاکھ کے قریب ورڈز انگلش آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں لکھے جا چکے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب ایسے 500,000 کے قریب ایسے ہیں، یعنی یہ 5 لاکھ کے قریب ہی ہوئے کہ جو کہ ان کیٹلاگڈ ہیں. 3/4 آف دی ورڈز میل ٹیلیکسز اینڈ کیبلز آر ان انگلش. 3/4 یعنی 3/4 یعنی 75% دنیا کی میل، ڈاک، ٹیلیکس، کیبل، اور اس میں آپ واٹس ایپ کو بھی شامل کر لیں، اس میں آپ فیس بک کو بھی شامل کر لیں، یہ سب کے سب انگلش میں ہیں. مور دین ہاف آف دی ورڈز ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک پیریاڈیکلز آر ان انگلش. دنیا کے آدھے سے زیادہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک جو جریدے یا رسائل ہیں یہ سارے کے سارے انگریزی میں چھپتے ہیں. انگلش از دا میڈیم فار 80% آف دی انفارمیشن اسٹورڈ ان دی ورلڈز کمپیوٹرز. دنیا کے کمپیوٹرز کے اندر جو معلومات اسٹور ہیں، جمع ہیں، ان کی تعداد 80% ہے. 80% مواد دنیا کے کمپیوٹرز میں انگریزی زبان میں اسٹور کیا گیا ہے. انگلش از دی لینگویج آف نیویگیشن. سمت دیکھنے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس میں انگریزی زبان استعمال ہوتی ہے. ایویشن، ہوا بازی کے شعبے میں جو بھی ٹولز استعمال ہو رہے ہیں ان کے اندر زبان انگلش استعمال ہو رہی ہے. 5 آف دی لارجسٹ براڈ کاسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ. دنیا کی خبریں نشر کرنے والی 5 بڑی کمپنیاں، CBS، NBC، ABC، BBC اور CBC، ٹرانسمٹ ان انگلش، یہ تمام کی تمام انگریزی میں خبریں نشر کرتی ہیں. ریچنگ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آل اوور دی ورلڈ، اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک دنیا میں خبریں پہنچاتی ہیں. ٹاپک 020 سگنیفیکینس آف انگلش لینگویج ان پاکستانی کانٹیکسٹ. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انگریزی زبان کی کیا اہمیت ہے. پاکستان واز پارٹ آف اے لارج ایریا ان ساؤتھ ایشیا وچ ہیڈ بین انڈر دی برٹش کنٹرول فار اباؤٹ 90 ایئرس. تو پاکستان ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کا ایک بڑا علاقہ جس کے اوپر 90 سال تک برطانیہ نے حکومت کی. فرام دی مڈ 19th سینچری آنورڈز، 19ویں صدی کے درمیان سے لے کر آگے تک، یعنی 1947 تک، 1850 کے آگے سے لے کر تو 1947 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا کا، جنوبی ایشیا کا ایک ایسا بڑا علاقہ جہاں پہ برطانوی کنٹرول رہا. ڈیورنگ دی پیریڈ آف برٹش کنٹرول انگلش واز دی مین لینگویج آف ایڈمنسٹریشن. تو برطانوی کنٹرول کے دوران جو عرصہ گزرا اس میں انگریزی زبان کو انتظامیہ کی زبان کے طور پہ لیا گیا، اینڈ اٹ بیکیم فیئرلی وائڈلی ناؤن تھرو فارمل ایجوکیشن، اور اس کو عام تعلیم میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا. آلسو ڈیورنگ دی پیریڈ several other languages of the region were used as identity symbols for various ethno-nationalist and religious movements. Also during that period، اور اسی عرصے کے دوران جب انگریزی زبان کو انتظامی امور کا درجہ حاصل تھا اور اسکولوں کے اندر بھی پڑھائی جا رہی تھی، several other languages of the region، علاقے کی اور کئی زبانیں تھیں، were used as identity symbols، ان کو شناخت کی علامتوں کے طور پہ استعمال کیا گیا. for various ethno-nationalist، بہت سارے لسانی گروہوں نے اور قوم پرستوں نے، اینڈ ریلیجیس موومنٹس، اور جو اس وقت کی اسلامی تحریکیں تھیں ان میں مثلاً عربی زبان، فارسی زبان، اور ہندوؤں میں ہندی زبان اور اردو کو، یہ زبانیں جو تھیں ان کی اپنی اہمیت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انگریزی جو حکومت تھی اس کے دوران انتظامی امور کے طور پر انگریزی زبان استعمال ہوتی تھی، اور اسکولوں کے اندر بھی وسیع پیمانے پر انگریزی زبان رائج ہو چکی تھی. بیکاز انگلش ہیڈ ناٹ بین ایسوسیٹڈ ود اینی آف دیز موومنٹ، جو لسانی گروہ تھے، قوم پرست تھے اور مذہبی لوگ تھے، انہوں نے انگریزی زبان کو چونکہ نہیں اپنایا، لہٰذا اس کی حیثیت ایک نیوٹرل زبان کی ہو گئی. بیکاز انگلش ہیڈ ناٹ بین ایسوسیٹڈ ود اینی آف دیز موومنٹ، چونکہ یہ جتنی تحریکیں تھیں ان کا تعلق انگریزی زبان سے نہیں تھا. اٹ کوڈ بی سین ایز نیوٹرل ان ریلیشن ٹو دیم.
لہٰذا اس کا جو کردار تھا یہ بطور نیوٹرل زبان کے بن گیا. اٹ از آئیڈیالوجیکلی یوزفل ٹو دی پوسٹ انڈیپینڈنس گورنمنٹ آف پاکستان ٹرائنگ ٹو یونیفائی اے نیولی اسٹیبلش پولیٹیکل اینٹی. تو نظریاتی لحاظ سے آزادی کے بعد جو پاکستان کی حکومت بنی وہاں پہ سیاسی جو تھی حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, سیاسی طور پہ ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, وائل ایٹ دی سیم ٹائم کیرنگ آن دی ڈے ٹو ڈے ٹاسک آف ایجوکیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن, اور ساتھ ساتھ ملک کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبوں کو اور انتظامیہ کے شعبوں کو بھی مضبوط کرنے کی کوششیں جاری تھیں. دیز فیکٹرز فیورڈ کیپنگ انگلش ایز این آفیشیل لینگویج. تو ایجوکیشن میں انتظامی امور میں اور باقی چیزوں میں ضرورت تھی کہ کوئی نیوٹرل لینگویج جو تھی اس کو استعمال کیا جائے. تو ان عوامل کی بنیاد پر انگریزی کو بطور سرکاری زبان رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. However, its retention was strongly opposed by religious parties. اگرچہ ایسا ہوا کہ جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے بہت شدت سے مخالفت کی اس کو برقرار رکھنے کی بطور سرکاری زبان. یعنی انگریزوں کے زمانے میں یہ سرکاری زبان تھی, تو جب پاکستان بنا تو جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے سختی سے مخالفت کی کہ اس کو بطور سرکاری زبان رکھا جائے. Who felt that maintaining the status of English symbolized a new form of colonization. ان کا خیال تھا کہ اگر انگریزی کا درجہ جو تھا نا وہ ریاست کی زبان کے طور پر رکھا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو نو آبادیاتی یعنی جو نئی آبادیاں انگریزوں نے بنائی تھی جن میں ایشیا بھی شامل تھا یعنی ساؤتھ ایشیا, تو وہ جو کلونائزیشن کی جو شکل تھی اس کی علامت کے طور پر انگریزی کی مخالفت کی گئی کہ یہ انگریزوں کی دی ہوئی جو ایک شکل تھی, تو اس کے خلاف جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اس کو ملک کی سرکاری زبان کا درجہ نہ دیا جائے. دے وانٹیڈ این اسلامک اسٹیٹ ود اے لوکل لینگویج. وہ چاہتے تھے کہ ملک کو اسلامی ریاست بنایا جائے اور یہاں پہ مقامی زبان جو ہے اس کو ترویج دی جائے. ان رسپانس سکسیسو گورنمنٹس ان دی فرسٹ 30 ایئرز آف دی پوسٹ کولونیل پیریڈ پاس ریکمنڈیشنز ٹو ڈیولپ اینڈ ایلیویٹ دی اسٹیٹس آف ادر لینگویجز. نتیجہ یہ ہوا کہ جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کی تحریک کی صورت میں جو آنے والی حکومتیں تھیں پہلے 30 سالوں میں نوآبادیاتی نظام کے بعد یعنی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو 30 سال تھے اس میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے مختلف قسم کی سفارشات پیش کیں تاکہ دوسری زبانوں کے کا جو سٹیٹس تھا اس کا مرتبہ تھا اس کو بڑھایا جائے اور اس کو ترقی دی جائے. اردو ان پرٹیکولر, خاص طور پر اردو کے حوالے سے, بٹ ڈڈ لٹل ٹو امپلیمنٹ دیم بیفور 1977. لیکن 1970 سے پہلے بہت کم اس کے اوپر جو تھا نا وہ کام کیا جا سکا یا ان اردو زبان کو خاص طور پہ یا دوسری زبانوں کو ترویج دینے کی کوشش کی گئی. جنرل ضیاء الحق پیوڈ دا وے فار مور کمپریہنسو اسلامائزیشن اینڈ این اٹیمپٹ ایٹ اردونائزیشن ان آل ڈومینس. جنرل ضیاء الحق نے راستہ پکا کیا زیادہ جامع طور پر اسلامائزیشن کے لحاظ سے ملک کے اندر اسلامی اصلاحات لانے کے لیے اور اردو کو تمام شعبوں کے اندر لاگو کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے خصوصی طور پہ کام کیا. فار ایگزامپل ان 1978 آل اسکولز وار انسٹرکٹیڈ ٹو موو ٹورڈ اردو ایز دی سول میڈیم آف انسٹرکشن. مثال کے طور پر 1978 میں اسکولوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ جو ذریعہ تعلیم ہے وہ صرف اردو کو کر دیں. اسکولز ور فار دی ایلیٹ کنٹینیو ٹو ٹیچ ان انگلش. جو ایلیٹ کلاس کے اسکول تھے وہاں پہ انگریزی زبان کی پڑھائی جاری رہی. اینڈ دی ڈیمانڈ فار انگلش میڈیم ایجوکیشن گریو ایون کوورٹلی امنگ گورنمنٹ سپورٹرز. اور جو گورنمنٹ کے حامی تھے ان میں بھی جو انگلش میڈیم ایجوکیشن کی ڈیمانڈ تھی وہ چپکے سے بڑھتی رہی. However, soon there was realization that they had embarked on this policy too hastily. اور جلد ہی جو پالیسی میکر تھے ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے بڑی جلدی میں اس پالیسی پہ عمل کیا اینڈ وداؤٹ ایڈیکویٹ پلاننگ, بغیر کسی مناسب منصوبہ بندی کے. لینگویج پالیسی از سبسیکوینٹ گورنمنٹس ہیز آلسو پروموٹیڈ انگلش. اور جو لینگویج پالیسی تھی زبان کے حوالے سے پالیسی تھی آنے والی حکومتوں نے اس میں انگریزی کو فروغ دینے کا منصوبے بنائے اور انگریزی کو فروغ دینے کا عمل جاری ہوا. جی اسٹوڈنٹس, تو انگلش زبان کے حوالے سے یہ بڑا کمپریہنسو لیسن تھا, اس کو ہم نے ختم کیا. نیکسٹ ہم جو 5th لیسن ہے اس کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. امپورٹنس آف ہسٹری آف انگلش لینگویج. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.